نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صحیح البخاری کتاب الغسل باب نمبر 22 باب اذا احتلمت المرأة، باب ہے اس سلسلہ میں کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے، عورت کو احتلام ہو تو کیا اس کرنا واجب ہوتا ہے یا یہ مسئلہ مردوں کے ساتھ ہی خاص ہے؟ اس سلسلہ میں مرد اور عورت دونوں اس چیز کا اندر مساوی ہیں، برابر ہیں کہ احتلام کی صورت مرد کو پیش آئے یا عورت کو۔ مرد کا معاملہ چونکہ عام تھا اور اس کا تذکرہ پیچھے بھی آ چکا ہے، اور آگے آنے والی حدیث کے اندر بھی عورت ہی کا ہی تذکرہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ جب جیسے مرد خواب کے اندر ایسی چیز دیکھے جس کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر کوئی نشانات ہیں، منی کا خروج ہے، تو مردوں پر یہ غسل لازم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت اگر عورت پر آ جائے تو وہ کپڑوں پر نشانات دیکھے تو اس پر غسل کرنا بھی لازم ہوگا، خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ البتہ اگر اس کے آثار پائے گئے ہیں احتلام کے تو تب غسل لازم ہے، لیکن اگر ذہن کے اندر خواب تو ہے کہ مجھے خواب کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے جس کی بنا پر غسل واجب ہوتا ہے، لیکن صبح اٹھے تو کپڑوں پر کوئی نشان نظر نہ آئے تو پھر غسل نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث نمبر 282 امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ہے۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ ام المؤمنین انہا قالت، زینب بنت ابی سلمہ پیچھے حدیث نمبر 130 کے اندر باب الحیاء فی العلم کے اندر وہاں زینب بنت ام سلمہ کا لفظ آیا ہے، یہاں ابو سلمہ کا اور وہاں ام سلمہ کا، تو اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ بیوی کی کنیت ام سلمہ اور خاوند کی کنیت ابو سلمہ تھی، تو ان کی بیٹی یا بیٹا جو ہے ان کی نسبت کبھی ماں کی طرف ہے کبھی باپ کی طرف۔ ماں کی طرف ہے تو ام سلمہ، جس تک حدیث نمبر 130 میں بھی اور حدیث نمبر اس کے اندر آگے 3228 میں بھی اور 6091 اور 6121 میں بھی، اور اب مسلم کی حدیث نمبر 313 میں بھی کبھی نسبت ماں کی طرف ہے کبھی باپ کی طرف، دونوں طرح ہی درست ہے۔ قالت جات ام سلیم امرات ابی طلحہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ام سلیم جو کہ بیوی ہے ابو طلحہ کی، وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت یا رسول اللہ، اس نے عرض کی اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے، حل علی المرأۃ من غسل اذا ہی احتلمت، کیا عورت پر بھی غسل ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا رأت الماء، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورت پر بھی غسل ہے جب وہ پانی دیکھے، پانی کے نشانات دیکھے، الماس مراد منی کا پانی، اس کے نشانات دیکھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت ہیں۔ انصاری عورتیں شرعی احکام دریافت کرنے میں عام روایتی اور رسمی شرم و حیا سے کام نہ لیتی تھیں۔ عام
جو روایتی قسم کا یا رسمی قسم کا شرم و حیا ہے وہ اس سے کام نہ لیتی تھیں، بلکہ دین کی بات پوچھنے کے اندر وہ اس طرح کے مسائل، خصوصاً عورتوں کے مسائل، وہ واضح طور پر پوچھ لیا کرتی تھی۔ تو دین کے، اسلام کے اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سلسلے کے اندر کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حجاب تو ان کاموں پر ہونا چاہیے جو شرعی طور پر ممنوع اور حرام اور ناجائز ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں بھی اس طرح کے مصنوعی قسم کے حجاب اور شرم و حیا سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا غسل کے بارے میں کوئی سوال کرتے بڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، مرد ہے یا عورت، لیکن باقی ڈرامے دیکھنے ہیں، گانے سننے ہیں جس کے اندر فوش قسم کی چیزیں ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، ان کو دیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، تو ٹی وی لگا کر یا موبائل پر لگا کر یا کسی اور چیز پر لگا کر باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں، تمام بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی غلط قسم کی تصاویر دیکھ کر شرم و حیا تو اس وقت ہونی چاہیے نہ کہ دین کے احکام اور مسائل میں۔ اگر یہ شرم و حیا والے مسئلے ہوتے تو سب سے زیادہ حیا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر اس طرح کے مسائل بتلانے کا یہ شرم و حیا اور حجاب ہی ہوتا تو ان کو نہ بیان کیا جاتا۔ تو جب کتاب و سنت کے اندر یہ احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں تو اس لیے اس کا بیان کرنا، بتلانا، پوچھنا یہ کوئی حجاب والی، شرم و حیا والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عجیب لوگوں کی ایسی سوچ بنی ہوتی ہے کہ ایسا مسئلہ کوئی بیان کر دے تو بڑا طوفان برپا کر دیتے ہیں، دیکھو شرم والے مسئلے جو وہ ممبر پر بیان کر دیے گئے، فلاں کر دیا گیا۔ کئی سال پہلے کی بات، میں ایک دیہات میں درس کے لیے گیا تو اس وقت یہ سپیکر باہر والے اور اس کے اندر درس دینا کی اجازت ہوتی تھی، تو درس دیا تو میں نے اس کے اندر غسل کا طریقہ بیان کرنا شروع کیا، اور بڑے محتاط طریقے سے، بڑے احتیاط کے ساتھ اور کنائی الفاظ کے ساتھ، کسی برہنگی اور کسی اورے کا اس کے اندر نام تک نہ آئے، بڑی احتیاط سے میں نے بیان کیا، تقریباً آدھے کے قریب بیان کیا یا آدھے سے زیادہ ہوگا۔ تو اس گاؤں کا ایک چودھری بھاگا ہوا آیا، تو اس نے آتے ہی میرے آگے سے سپیکر لگا ہوتا، سپیکر کا سٹینڈ پکڑ کر ادھر پھینک دیا، اور بڑے زور سے کہنے لگے کہ ایسے مسئلے بیان کرنے ہیں تو ایسے بیان کرو، سپیکر کے اندر عورتیں سن رہی، فلاں سنتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چودھری نے شاید سن 47 کا استنجا کیا ہوگا، شکل اس کی یہ تھی، حالت یہ تھی کہ شاید اس کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن بھاگا بھاگا آیا اور بڑی اپنی شرم و حیا ثابت کی۔ تو بعد کے اندر جماعتیوں کی تو میں نے مٹی اچھی طرح پلید کی کہ تمہیں کسی کو بھی نہ آیا بھی، اس نے اس لیے ضرورت کیوں کی ہے، بہرحال یہ کرتا بڑھتا چلا گیا۔ یہ ہے کہ ایسی حجاب بنایا ہوا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، 2 3 4 بچے ہو جاتے ہیں، نہ عورتوں کو غسل کا طریقہ آتا نہ مردوں کو۔ اب دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیسے واضح طور پر مسئلہ پوچھا، اور پہلے چونکہ یہ مسئلہ کچھ شرم و حیا والا تھا تو تمہید کے طور پر یہ بات بھی کہہ دی کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے جب شرم محسوس نہیں کرتے، اللہ نے یہ تمام مسئلے کھول کر بیان کیے تو ہم پوچھنے میں حجاب کیوں کریں، یہ بطور تمہید کے بات کہی۔ سوال یہ تھا کہ حل علی المرأۃ من غسل، کیا عورت پر بھی غسل آتا ہے، عورت پر بھی غسل لازم ہوتا ہے، اذا ہی احتلمت، جب اس کو احتلام ہو جائے۔ ثابت ہوا کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ عورتوں پر یہ کیفیت نہیں آتی، آپ نے اس بات کو درست کہا، ثابت کیا اور فساد مطلب بنایا کہ نعم اذا رأت الماء، ہاں جب وہ پانی کو دیکھے تو اس پر غسل کرنا بھی لازم ہے۔ اس کے اندر بنیادی چیز یہ ثابت ہوئی کہ پانی کا دیکھنا،
پانی سے اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ منی کا پانی ہے تو خواب یاد ہو یا نہ ہو، ہاں البتہ اگر اس کے آثارات پانی کے ہو گئے نظر آئے ہیں تو پھر غسل کرنا لازم ہوگا۔ باب نمبر 23، باب عرق الجنوب وان المسلم لا ينجس، باب ہے جنبی آدمی کا پسینہ۔ جنبی آدمی اس پر چونکہ حکمی طور پر اب وہ نجس ہوتا ہے، اس کا مسجد میں جانا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، بعض اور کاموں پر بھی پابندی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جسم جنبی ہے، جبکہ یہ بات پیچھے آ چکی ہے کہ جنبی آدمی کا جسم اگر اس پر کوئی نجاست نہیں ہے، ہاتھ اس کے صاف ہیں، باقی اعضاء صاف ہیں، تو وہ نجس نہیں ہے، وہ دوسرے سے مصافحہ بھی کر سکتا ہے، کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، خواہ وہ چیز کھانے پینے والی کیوں نہ ہو، تو اس کو ہاتھ لگائے تو بغیر اس چیز کو دھوئے ہوئے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ جس طرح حیض نفاس کی حالت میں عورت جو کھانا تیار کرے، روٹی پکائے تو پکا سکتی ہے، اس کے ہاتھ جو نجس نہیں ہے، یہی کیفیت جنبی کی ہے۔ ہاں البتہ اگر ہاتھ میں کوئی نجاست ہے پھر تو ہاتھ پلید ہوگا، اگر نجاست نہیں ہے، ہاتھ صاف ہے، صرف اس پر حکم جنابت والا ہے تو وہ اس کا جسم جنبی نہیں ہے۔ جب جسم جنبی نہیں تو جسم سے نکلنے والا پسینہ وہ بھی جنبی نہیں ہوگا، وہ بھی جنابت والا نہیں ہے۔ الغرض جنابت کی حالت میں انسان کو پسینہ آ جائے، وہ پسینہ کسی کپڑے کو لگے تو وہ کپڑا نجس نہیں ہوگا، اس کا جسم بھی پلید نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی یہ بیان کی کہ ان المسلم لا ينجس، تو بے شک مسلمان جنبی نہیں، نجس نہیں ہوتا، مسلمان نجس نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 283، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا حمید قال حدثنا بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینہ وہو جنوب، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ سے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ میں، وہو جنوب، اس حال میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے ملاقات ہوئی راستے میں۔ فرماتے ہیں فن خنست منہ، تو میں ایستا سے نکل گیا۔ ان خاصا خناسا کا معنی تھا کھسک جانا، چپکے سے چلا جانا، تو چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں جنبی تھا تو میں نے پسند نہ کیا کہ اس حالت میں نبی کے ساتھ رہوں، تو میں ایستا سے نکل گیا تاکہ جا کے میں غسل کر کے آؤں۔ فن خنست منہ، تو میں ایسا سے چلا گیا آپ سے۔ فذهب فاغتسل ثم جاء، وہ گئے غسل کیا پھر وہ آئے۔ فقال این کنت یا ابا ہریرہ، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے تھے، میں ادھر دیکھ رہا تھا آپ نظر نہیں آئے۔ قال کنت جنوبا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جنبی تھا، جنابت کی حالت میں تھا۔ فکرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارۃ، میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ مجالست کروں، آپ کے ساتھ بیٹھوں اس حال میں کہ میں بغیر طہارت کے ہوں، تو میں نے غسل نہیں کیا تھا، بغیر غسل کے آپ کے ساتھ بیٹھنا میں نے پسند نہیں کیا۔ فقال سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ ایک تعجب کے طور پر لفظ بولا جاتا ہے کہ ان المسلم لا ينجس، بے شک مسلمان تو نجس نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ میرے ساتھ بیٹھتے، مجلس کرتے، گفتگو کرتے تو اس میں کون سا حرج تھا، بعد میں جا کر غسل کر لیتے۔ تو مسلمان جو نجس نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا، تو آپ کا جسم کو نجس نہیں تھا، آپ کا میرے ساتھ مصافحہ کرنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، لینا دینا، یہ تمام باتیں درست تھی، تو آپ کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بعد میں بھی غسل ہو سکتا تھا۔ ان المسلم لا ينجس، بے شک مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ان المسلم لا ينجس کا
اہل علم نے جو مفہوم بیان کیا وہ یہ ہے کہ مومن تمام قسم کی نجاستوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن آدمی نجاستیں جن کو شریعت نے نجس قرار دیا ہے، پلید قرار دیا ہے، ان سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس کے اعضاء ظاہری طور پر وہ طاہر ہوتے ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے۔ اگرچہ وہ جنبی ہو تو جنبی جو نجاست ہے یہ ایک حکمی نجاست ہے، لیکن اس کے جسم، اس کے اعضاء جو وہ طاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہمیشہ نجاست والی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم اس کا یہ اہتمام نہیں ہوتا۔ مثلا پیشاب کیا ہے تو اسی طرح اس نے بغیر استنجا کیے ہوئے، بغیر پانی استعمال کیے ہوئے اسی طرح اس نے اپنی وہ پینٹ ہے یا شلوار چڑھا لی۔ اسی طرح کتا نجس ہے وہ اٹھائے پھرتے ہیں، اس کا لعاب بھی لگتا ہے، اسی طرح اس کو پکڑا ہوتا ہے، اسی طرح وہ چلتے پھرتے ان کے کپڑوں کو بھی لگا ہوتا ہے، کتے کے آثار لگے ہوتے ہیں، ہاتھ جسم کو بھی لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور حرام چیزیں جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، کپڑوں کو لگی ہوتی ہیں، جسم کو لگی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ غیر مسلموں کے نزدیک تو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس لیے ان کو عام طور پر ان کے جسم پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کا جسم تو پاک نہیں ہے۔ لیکن مسلمان جس طرح وہ طہارت کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے اس کے ظاہری طور پر اعضاء پر اگر کوئی نجاست نہیں لگی وہ پاک سمجھا جائے گا۔ باقی رہی سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 28 میں فرمایا گیا ہے کہ ان المشرکون نجس، کہ مشرک جو نجس ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو حدیث کا مطلب تھا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، اس کا تو بتلا دیا کہ مسلمان مومن ویسے تو اگر مانوی نجاست آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کی اور طہارت استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن مسلمان جو ظاہری طور پر نجس چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی بچاؤ اختیار کرتا ہے۔ بول و برا سے، کتا ہے، حرام جانور ہے، ان کا لعاب، اس طرح کی چیزوں سے بچتا ہے، اس لیے اس کا جسم پاک ہے۔ تو باقی رہا کہ ان المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں۔ بعض نے تو اس کے ظاہر کا ہی اعتبار کیا کہ مشرک کا کہ اعضاء جو نجس ہوتے ہیں، لیکن یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے۔ جمہور علماء، اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر مسلم کے نجس ہونے سے مراد نجاست مانوی ہے۔ غیر مسلم نجس ہیں، اس سے مراد ان کی مانوی نجاست ہے، یعنی ان کے عقیدے کی نجاست مراد ہے۔ باقی ان کے اعضاء، ان کے ہاتھ پر کوئی بھی غلاظت نجاست نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ کسی چیز کو لگے گا، ہاتھ سے ہاتھ لگے گا تو وہ کپڑے کو لگے، کسی اور چیز کو لگے تو وہ دھونا پڑے، یہ نہیں مانا۔ جس طرح کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، جب نکاح جائز ہے تو ایسی عورت کے ساتھ خاوند جو ہے تعلقات قائم کرے گا، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ تو اگر اس کا پسینہ، اس کا جسم، اس کے کپڑے نجس ہوں تو پھر تو اس چیز سے پرہیز کا حکم دیا جاتا ہے، جبکہ یہ باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ روایت واقعہ پیچھے گزرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزہ سے پانی لیا، استعمال کیا۔ آپ نے بھی، صحابہ کرام نے بھی پانی کو پیا بھی اور اپنے دیگر ضروریات کے لیے بھی استعمال کیا، حالانکہ وہ عورت تو مشرکہ ہے۔ تو مشرکہ عورت نے وہ مشکیزہ بھی اس کا ہے، اس کے مشکیزے کو ہاتھ بھی لگے ہیں، اور پھر اس نے مشکیزے کے اندر پانی بھرا بھی ہے، اس کو باندھا بھی ہے، یہ تمام کام اس نے، تو اس کو ہاتھ بھی لگے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ پانی استعمال کیا ہے، صحابہ کرام نے پانی استعمال کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ غیر مسلموں کے نجس ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں نجاست ہے۔ مثلا اب کوئی غیر مسلم میں ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، آپ اسے کپڑا خریدتے ہیں، اس نے کپڑے کی پیمائش کر کے آپ کو دی ہے، تو کپڑے کے اوپر ظاہری کوئی نجاست نہیں ہے تو آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے فروٹ وغیرہ کے سیب آپ خرید کر لاتے ہیں تو اگر ویسے صفائی کے لیے جیسے دھویا جاتا ہے چیز کو وہ تو دھوئیں، لیکن اس لیے کہ وہ
तराजू के अंदर वज़न करते वक्त वो गैर मुस्लिम ने वो एक एक करके डाला था तो उसको धोया जाए कि उसको नजासत लगे, ये चीज़ नहीं है। इस तरह किसी बर्तन को हाथ लगा दिया है तो बर्तन नजस नहीं होगा अगर ज़ाहरी तौर पर उसके हाथ में नजासत नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं का एक अकीदा है। हिंदुओं का नज़रिया ये है कि हिंदुओं के अलावा बाकी तमाम के तमाम वो नापाक हैं, हत्ता कि शूद्र हिंदुओं को भी वो नापाक समझते हैं। दूसरे हिंदू जो है वो शूद्र जो हिंदू हैं उनको भी नजस समझते हैं, पलीद समझते हैं, और हिंदुओं के अलावा बाकी तमाम के तमाम इंसानों को कहते हैं ये नजस है, पलीद है, इनके छोड़ा हुआ इनका बर्तन इनका कपड़ा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। उनका बातिल अकीदा है। बाकी मुसलमानों का अकीदा ये है कि गैर मुस्लिम नजस हैं, ये नजस हैं हुक्मी एतबार से, मानवी एतबार से, यानी अकीदे और नज़रिए के एतबार से। बाकी उसके आज़ा जो हैं, उनके हाथ हैं, बाकी जिस्म है, उन पर अगर कोई ज़ाहरी निजासत नहीं तो किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो वो चीज़ पलीद नहीं होगी, वो चीज़ पाक है। बगैर धोने के आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाब नंबर 24 बाबल जुनूब यखरुज व यमशी फी सूक़ वगैरह ही। बाब के जुनबी आदमी बाहर निकल सकता है, बाजार वगैरह में चल सकता है। जुनबी आदमी घर से बाहर निकले, गली बाजार में जाए, अपने कारोबार कर सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये फरमाना चाहते हैं कि जनाबत के फौरन बाद गुस्ल करना ये लाजम नहीं है कि आदमी जुनबी हुआ तो सबसे पहले गुस्ल ही करे। हाँ, गुस्ल के लिए ये शर्त है कि नमाज पढ़नी है, मस्जिद में जाना है, कुरान को अक्सर के नज़दीक कुरान को छूना है, तब भी वो जुनबिया हालत में हाथ ना लगाए। तो बाकी कारोबार लेन देन मामलात उसके अंदर अगर जनाबत की हालत में कर भी ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मकसद ये है कि जनाबत होने के फौरन बाद गुस्ल करना लाजिम नहीं, उसमें कि 2-4 घंटे बाद के अंदर इंतज़ार करके कि अपनी ज़रूरियात से फारग होकर भी गुस्ल कर लिया जाए तो इसमें हर्ज नहीं है। चुनाचे इमाम अता का कौल बयान फरमाया कि वकाल अताउन, इमाम अता फरमाते हैं यहताजमुल जुनूब, जुनबी आदमी हिजामा लगवा सकता है, सिंगी लगवा सकता है। वयुकल्लिमु अज़फ़ारो, अपने नाखून तराश सकता है। वयहलिकु रासहु, अपना सर मुंडवा सकता है। व इल्लम यतवद्दा, अगरचे उसने वुज़ू ना ही किया हो। बाज़ लोगों का ये नज़रिया था कि जुनबी आदमी या तो गुस्ल करे, अगर गुस्ल नहीं तो काम उसका वुज़ू करे, वुज़ू करने के बाद फिर अपने काम वगैरह कर सकता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उनका भी रद्द किया कि वुज़ू करना जो है ये एक दर्जा बयान किया कि एक अफजल सूरत है, लेकिन कोई लाजम नहीं है। आदमी गुस्ल भी ना करे, वुज़ू भी ना करे, इस्तंजा तक भी ना करे, हाथों का अगर निजासत नहीं है, हाथ साफ हैं, तो उसी हालत के अंदर वो अपने काम कर सकता है। मसलन जैसे सिंगी लगवाना, नाखून तराशना और हिजामत कराना, बाकी काम करना, तो ये जनाबत के हाथ में कर सकता है। ये कामों से फारूक के बाद में गुस्ल कर ले। और इमाम अता रहमतुल्लाह का ये मुअल्लक कौल मुत्तसिल सनद के साथ मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक हदीस नंबर 1091 में है। हदीस नंबर 284 काल हद्दसना अब्दुल आला इब्न हम्माद काल हद्दसना यज़ीद इब्न ज़ुरै काल हद्दसना सईद अन कतादा अन्ना अनस इब्न मालिक हद्दसहुम अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यतूफ़ु अला निसाइही फिल लैलतिल वाहिदा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया उनको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्कर लगा लेते थे अपनी बीवियों पर एक ही रात में अपनी मुतअद्दिद बीवियों के पास जाते थे। वलौ यौमदिन तिसउ निस्वा, इस हाल में कि आपके यहाँ उन दिनों के अंदर 9 बीवियाँ थी, 9 बीवियाँ आपकी थी, तो आप मुतअद्दिद बीवियों के यहाँ चक्कर लगा लेते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इससे साबित ये किया कि जब बीवी के पास गए हैं तो गुस्ल तो लाजिम हो गया, लेकिन बगैर गुस्ल किए आप दूसरी बीवी के पास भी गए हैं,
تو ثابت ہوا کہ غسل فوراً لازم نہیں ہوتا، بلکہ غسل کے اندر کچھ تاخیر ہو جائے، کچھ دیر بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ سب سے بہتر طریقہ تو آگے بات آ رہی ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ طہارت کا یہ ہے کہ جب غسل ہو تو فوراً آدمی غسل کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ غسل نہیں تو کم از کم وضو کر لے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ استنجا وغیرہ کر لے، اور چوتھا یہ کہ کچھ بھی نہ پانی کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ تو رات کو اگر یہ کیفیت طاری ہوگی تو صبح کو اٹھ کر غسل کر لے، نماز سے پہلے یہ تمام اپنی طہارت حاصل کر لے۔ تو بہرحال آپ نے امت کو جواز بیان کرنے کے لیے یہ طریقے اپنائے ہیں۔ حدیث نمبر 285 حدثنا عیاش امام بخاری کے شیخ عیاش بن ولید الرقام ہیں۔ قال حدثنا عبد العالی بن عبد العالی ہے، باپ بیٹے کا ایک ہی طرح نام ہے۔ قال حدثنا حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب۔ یہ حدیث پیچھے آئی ہے، وہاں اختصار کے ساتھ تھی، یہاں کچھ قدر وضاحت کے ساتھ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے وانا جنوب، اس حال میں میں جنبی تھا، یعنی مجھ پر غسل لازم تھا۔ فآخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ فمشیت معہ، پس میں چلتا رہا آپ کے ساتھ، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ میں چلتا رہا۔ حتیٰ قعد، یہاں تک آپ ایک جگہ جا کر تشریف فرما ہوئے بیٹھ کے۔ فانسللت، میں آہستہ سے وہاں سے نکلا۔ فاتیت الرحل، میں اپنے رحل، اپنے رہائش یا اپنے پناہ والی جگہ پر آیا۔ رحل سے مراد اپنا خیمہ یا اپنے ٹھہرنے کی جو جگہ تھی، میں وہاں آیا جہاں میرے نہانے وغیرہ کے انتظامات تھے۔ فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، میں نے غسل کیا پھر میں آیا اس حال میں کہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے غسل کیا، غسل کر کے آ گیا، اتنی دیر میں آپ ابھی وہاں تشریف فرما تھے۔ فقال این کنت یا ابا ہریرہ، آپ نے پوچھا کہاں تھے آپ آئے ابو ہریرہ، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ فقلت لہ، تو میں نے آپ کو یہ تمام بات بیان کر دی۔ کیا تھی؟ وہی کہ میں جنبی حالت میں تھا تو میں نے پسند نہیں کی آپ کے ساتھ، تو اس لیے میں غسل کرنے کے لیے گیا۔ فقال سبحان اللہ یا ابا ہریرہ، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اے ابو ہریرہ، ان المؤمن لا ینجس، بے شک مومن نجس نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ میری مجلس میں رہتے، بعد کے اندر بھی آپ یہ غسل کر سکتے تھے۔ ثابت اسے یہ کیا کہ غسل لازم ہو جائے تو فوراً غسل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ نماز کا وقت آنے سے پہلے اپنی طہارت حاصل کر لے، کیونکہ نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، نماز سے پہلے جنابت کو ختم کرنا لازم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔